موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم ورد على المشركين. سورة الشورى، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. سورۃ الشورى جو ہے، جیسے ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ یہ مکی صورتوں میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کی ابتدا میں بھی حروف مقطعات ہیں. اللہ فرماتے ہیں حامیم عین سین قاف. اس کا صحیح جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. بعض علماء کے جو اقوال ہیں وہ بھی ہم نے نقل کیے. اللہ فرماتے ہیں کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. میرے محبوب کذالک یوحی الیک، جس طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اسی طرح آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان پہ بھی اللہ نے وحی فرمائی جو غالب ہیں اور حکمت والے. تو حضور کی نبوت جو ہے وہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے کہ کافر اعتراض کریں. آپ سے پہلے کتنے پیغمبر گزرے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم. اور میرے محبوب اگر یہ ایمان نہیں لاتے آپ غم نہ کریں، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ملک ہے اور وہی زبردست اور بڑا ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان ان کے غلط باتوں سے، ان کے غلط اعتراضات سے آسمان ان کے اوپر پھٹ پڑے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض. اللہ کے فرشتے جو ہیں آسمانوں میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے حمد کے ساتھ، اور جو زمین میں لوگ ہیں ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. بعض علماء فرماتی ہیں کہ زمین میں چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، سب کے لیے اللہ کے فرشتے معافی مانگتے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کو بھی عذاب سے بچا دے، ان کو بھی ہدایت عطا فرما دے، ان کو بھی ایمان نصیب فرما دے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، ملائکہ کی دعا اور استغفار جو ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے ہوتا ہے، چونکہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو عرش کے اٹھانے والے وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا. اور وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، رحمت طلب کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں. فرمایا الا ان اللہ
هو الغفور الرحیم، خبردار اللہ کی ذات جو ہے وہی بخشنے والا ہے اور وہی مہربان ہے۔ اگر توبہ کر لو گے شرک سے، گناہوں سے، بدعات سے، وہ بخشنے والے ہیں اور وہ مہربانی فرمانے والے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب جو مجھے چھوڑ کے میرے سوا کسی غیر کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، اپنے محبوب، اپنے اولیاء، اپنے منصیر، اپنے معاون مددگار مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو جاننے والے ہیں۔ آپ ان پہ نگران نہیں ہیں، آپ کے ذمہ تھا کہ آپ اللہ کی توحید پہنچا دیں، آپ پیغام اللہ کا پہنچا دیں۔ انک قد بلغت الرسالۃ، آپ نے پہنچا دیا ہے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، میرے محبوب آپ کے ذمہ میری بات پہنچانا ہے، نہیں مانتے نہ مانے، حساب پھر ہمارے ذمہ ہے۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے قرآن، اور ایسا قرآن جو عربی زبان کے اندر ہے، چونکہ مخاطب اول جو ہیں وہ عرب ہیں، مکے کے لوگ جو ہیں وہ عرب ہیں، حضور پاک جو ہیں وہ عرب ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن بھی عربی میں اتارا ہے، اور یہ پہلی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے جو عربی میں ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں، بعض سریانی زبان میں ہیں، عبرانی زبان میں ہیں، عربی زبان میں کوئی کتاب نہیں۔ یہ اول کتاب، آخر کتاب، جامع کامل معنی کتاب قرآن ہے جو اللہ نے عربی میں بھیجا ہے۔ اور اللہ نے کئی مقام پہ واضح فرما دیا انا جعلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن کو عربی لغت میں بھیجا تاکہ لوگ پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ کسی دوسری جگہ فرماتی ہیں ہم نے قرآن نازل فرمایا نزل بہ الروح الامین، اس کو اللہ کا امانت والا فرشتہ لے کے اترا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پہ اتارا ہے ہم نے قرآن تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں، بلسان عربی مبین، اور ہم نے قرآن اتارا عربی زبان میں، اور عربی بھی ایسی جو واضح ہے، جو کھلی ہوئی ہے، چمکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، اور مرنے کے بعد قبر میں سے عربی شروع ہو جائے گی۔ ہر آدمی جب مرتا ہے اس کے لیے قیامت ہو گئی، اب عربی ہوگی، چونکہ ملائکہ آ کر جو سوال کریں گے وہ انگریزی میں نہیں پوچھیں گے۔ وَمَن رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَا تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ، وہ سوال جو ہے وہ عربی میں ہوگا، اور ہر بندے کو اللہ سمجھ دیں گے کہ سوال سمجھیے۔ جب وہ پوچھیں گے من ربک، تو جو ایمان والا ہے وہ کہے گا ربی اللہ، میرا اللہ رب ہے۔ وہ پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ وہ پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم، تیرا کیا عقیدہ ہے جو اللہ نے آدمی اپنا بھیجا تھا؟ وہ کہے گا محمد رسول اللہ۔ تو اب وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور کافر سے جب پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہاں لا ادری، پتہ نہیں۔ کیوں؟ دنیا میں تو اس نے سینکڑوں بنائے ہوئے تھے نا، سینکڑوں دیوتا ہیں، اور سینکڑوں، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی دیوتا کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند تاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جنگلی جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی مردوں کی پوجا کر رہا ہے۔ اس لیے پریشان ہوگا آپ کس خدا کا نام لو؟ ہاں لا ادری۔ پوچھیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کوئی دین ہو تو بتائے۔ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، کہے گا ہاں لا ادری۔ اس لیے حضور پاک کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا جب میت کو قبر میں دفن کر لو، مٹی ڈال لو، تو وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگو کہ اللہ ہمارے بھائی کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھنا۔ اب مصیبت یہ آ گئی ہے کہ جنازے کے بعد 3 دعائیں مانگتے ہیں جو بدعت ہے، اور جو اصل دعا سنت ہے قبر پہ وہ کوئی نہیں مانگتا۔ سنت یہ ہے کہ قبر پہ پھر کھڑے ہو کے دعا مانگے۔ جنازے کے بعد جو دعا ہے یہ تو پھر حضور کی دعا کا مقابلہ ہے۔ جنازے میں جو دعا کی ہے آپ نے وہ تو حضور نے خود سکھلائی ہے،
اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یہ کیا ہے؟ تو اگر حضور کی دعا پہ اعتبار نہیں تو بعد کے مولوی کی 3 دعاؤں پہ کیا اعتبار ہے؟ وہ تو رواج ہے، اس کا تو کوئی تعلق نہیں شریعت کے ساتھ. اصل دعا وہ ہے جو آپ نے جنازے میں کی ہے، اور اللہ تبارک ایسی دعا جامع ہے، یعنی سب کے لیے، حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہم من توفیتہ منا فتوفاہ علی الایمان، اللہم لا تذلنا بعدہم، اللہم لا تفتنا بعدہم، اللہم لا تحرمنا اجرہم، اللہم نکہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد، اللہم بدل اہلہم خیرا من اہلہم، اللہم بدل دارہم خیرا من دارہم، اللہم اجعلہم لنا سلفا واجرا، اللہم اجعلہم لنا شافعا ومشفعا، اللہم اجعلہم لنا ذخرا وشافعا. تو ایسی عظیم دعا کے بعد پھر اور دعا مانگو جی، پھر اور دعا. یہ کوئی تماشا ہے کیا؟ اور اصل دعا یہ ہے کہ جب مردہ دفن کر لو پھر وہیں کھڑے ہو کے دو. حضور نے فرمایا فاسألوا له التثبیت، اب دعا مانگو کہ اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ امتحان کا وقت ہے، اگر سوال جواب میں کامیاب ہو گیا تو پھر اللہ کی رحمت سے جنت ہے، اور سوال و جواب میں ناکام ہو گیا تو یہیں سے جہنم کے عذاب شروع ہو جائیں گے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے اور قرآن عربی ہے، کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. تم عربی، قرآن عربی، قبر کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، اور ملائکہ کے جو تحیہ کہیں گے وہ بھی عربی. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اور یاد رکھو اللہ سب کو سکھا دیں گے جواب، سب کو زبان. اس لیے اب کوئی پڑھا ہوا ہے کوئی جاہل ہے، لیکن اللہ حکم دیں گے قیامت میں اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. ہر بندے کو نامہ عمل دے دو، 4 شیٹ پکڑا دو اس کو، حکم ہوگا کہ پڑھو جو کچھ تم نے کیا ہے. تو پڑھا ہوا ہے چاہے نہیں سب پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم عطا فرما دیں گے، اور اس کے اندر ساری تفصیل ہوگی کہ میں نے دنیا میں کیا 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 ہے. جب کافر وہ نامہ عمل دیکھے گا تو چیخ پڑے گا ما لہذا الکتاب، کہے گا یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی چھوٹی بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، سب لکھا ہوا ہے. اللہ فرمائیں گے میرے بندے والا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، یہ تیرے گناہ ہیں جو تو نے کیے ہیں. اس لیے علماء اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب گناہ کرو تو خیال کیا کرو، ایک تو جس زمین پہ گناہ کرو گے وہ قیامت میں گواہی دے گی. اور بعض روایات میں ہے کہ جب کسی زمین پہ بیٹھ کے آدمی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ زمین اللہ سے فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ تیرا نافرمان میرے اوپر بیٹھ کے تیری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے حکم دو میں اس کو غرق کر دوں. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں غفور الرحیم ہوں، میں اس کو مہلت دے رہا ہوں، شاید توبہ کر لے، شاید ٹھیک ہو جائے. تو وہ زمین بھی گواہی دے گی. اور فرشتے جو اللہ نے بٹھائے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے فرمایا دونوں فرشتے ایک دائیں ایک بائیں بیٹھے ہیں، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، وہ بھی گواہی دیں گے. ایک زمین، 2 گواہ یہ ہو گئے، 3 گواہ یہ ہو گئے. اور اس کے بعد اللہ خود دیکھ رہے ہیں، ان کے آگے کوئی چھپا ہوا نہیں. اور اس کے بعد قیامت والے دن تیرے ہاتھ بھی گواہی دیں گے کہ ان ہاتھوں سے تم نے غیر عورت کو پکڑا تھا، تیرے پاؤں بھی گواہی دیں گے کہ تم چل کے گناہ کے لیے گئے تھے، تیرے چمڑا بھی بولے گا، تیرے اعضاء بھی بولیں گے. قیامت والے دن چونکہ کافر انکار کریں گے کہ یا اللہ یہ فرشتوں کی گواہی ہے، یہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں یہ فرشتے کون ہیں. اللہ فرمائیں گے چلو ان کی زبانوں کو سیل کر دو. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم
وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ فرمائیں گے ملائکہ اس کی زبان کو سیل کر دو، حکم دیں گے ہاتھوں کو بولو، پاؤں کو بولو. اب سارے بدن گواہی دے رہا، اب کیا کرے؟ اب کہے گا اللہ اب تو میرے پاس کوئی عذر ہی نہیں ہے. فرمایا اب تم سیدھے بس جہنم میں جاؤ. تو اس لیے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی. اسی طرح جب نیکی کرتے ہو کیوں حکم ہے کہ فرض ادھر پڑے ہیں تو سنت دوسری جگہ پڑھو، نفل تیسری جگہ پڑھو، تاکہ جتنی جگہوں پہ سجدہ کرو گے قیامت میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ تیرے بندے نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا. جتنی جگہ نیکی کرو گے گواہی ہوگی. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی جیسے ہم نے پہلی کتابیں اتاری ہیں تیرے اوپر بھی قرآن بھیجا ہے، اور قرآن بھی عربی لتنذر ام القری ومن حولها. یاد رکھو ام القری جو ہے مکے کا نام ہے. ام القری کیوں؟ یہ اصل ہے، یہ مرکز ہے، گویا یہ ماں ہے، اسی سے ساری زمین پھیلائی گئی، اسی سے ساری دنیا کو پھیلایا گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا تنذر ام القری ومن حولها. اور یاد رکھیں کسی نبی کو اللہ نے شام میں بھیجا، کسی نبی کو اللہ نے عراق میں بھیجا، کسی کو بنو اسرائیل میں بھیجا. یہ آمنہ کا لال رحمت دو عالم محبوب دو عالم کو اللہ نے مرکز ارض میں بھیجا کہ آپ کی نبوت چہار عالم کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے. لتنذر ام القری ومن حولها. اللہ نے فرمایا مکے والوں کو اور اس کے ارد گرد شرق غرب شمال جنوب جتنی کائنات ہے سب کو ڈرائیں. اب فرماتی ہے وتنذر یوم الجمع، اور ان کو ڈرائیں اس دن سے جس دن میں ساری مخلوق کو اکٹھا کروں گا، جب اولین و آخرین کو میں اکٹھا کروں گا، جب جن و انس کو میں اکٹھا کروں گا، اس دن سے ڈرائیں. وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور اس دن کے اندر کوئی شک نہیں. جب قیامت کا دن ہوگا تو ساری کائنات کی مخلوق ایک میدان کے اندر جمع ہوگی، اولین و آخرین جمع ہوں گے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن پھر فیصلہ ہو جائے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اصل جو ہے یاد رکھو تقسیم بڑی جو ہے نا وہ دو ہوگی، ایک طرف مومن ایک طرف کافر. اسی طرح پورے قرآن میں دیکھ لیں اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، اور کہیں فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اسی طرح کہیں مقام پہ فرماتے ہیں اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. اس دن بڑی تقسیم یہ ہوگی کہ مومن داہنے والے اور کافر بائیں والے. پھر یاد رکھو پھر مومنوں میں درجات ہوں گے. کوئی اعلیٰ درجہ سب سے بڑا درجہ جو ہے انبیاء کا، اور انبیاء سے بڑا درجہ رسولوں کا، اور رسولوں میں بڑا درجہ اولو العزم من الرسل کا، اور سب سے بڑا درجہ حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ جہاں حضور پہنچے وہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ان کے بعد پھر صدیقین، صحابہ، شہداء، علماء، اولیاء، پھر عامت المسلمین. اچھا اس میں گناہ گار بھی ہوں گے، مومن ہیں گناہ گار ہیں. اب اللہ کی مرضی ہے کہ معاف کر دیں، اللہ کی مرضی ہے کہ گناہوں کے مطابق سزا دینے کے بعد ان کو جہنم سے نکال دیں، لیکن جائیں گے لازماً ایک دن جنت میں. اور کافر جو ہے وہ ہر حال میں جہنم. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ایک امت بنا دیتا، سب مسلمان ہوتے. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اللہ اگر چاہے تو ساری مخلوق مسلمان ہوتی، شیطان کو پیدا ہی نہ کرتا، کوئی گناہ ہی نہ ہوتا. لیکن پھر امتحان کیسے ہوتا؟ یہ دنیا جو ہے یہ دار الامتحان ہے. اگر سب کو اللہ نے مسلمان کر دینا ہے تو پھر امتحان کیا ہوگا؟ سارے بندے ہی نیک بن جائیں تو امتحان کیا ہوگا؟ سارے بندے سچ بولنے والے ہوں تو امتحان کیا ہوگا؟ نہیں، مقابلہ رکھا ہے.
کذب ہے، صدق ہے، باطل ہے، حق ہے، ظلمت ہے، نور ہے، رات ہے، دن ہے، کفر ہے، ایمان ہے. تبھی تو امتحان ہوگا نا کہ ایک طرف ابو جہل کا کفر ہو اور دوسری طرف ابو بکر کا ایمان ہو. تبھی تو، ورنہ اللہ چاہتے سب کو مسلمان کر دیتے. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. لیکن یہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہیں اپنی رحمت کے اندر داخل کر دیں، جس کو چاہیں مومن بنا دیں، جس کو چاہیں ہدایت عطا فرما دیں. کیوں؟ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور اگر اللہ ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. میرے مدنی دعا مانگتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دینک. اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے، آنکھوں کے پھیرنے والے، ہمارے دین کو، ہماری آنکھوں کو دین پہ ثابت قدم فرما دے. حضور نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء وَيَصْرِفُهَا كَيْفَ يَشَاءُ. حضور نے فرمایا دل جو ہے مخلوق کے اللہ کی انگلیوں میں ہے، جدھر چاہے پھیر دے، ہدایت دے اور چاہے گمراہی میں ڈال. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میری مرضی. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کا کوئی نہ دوست ہے، نہ مددگار ہے، نہ معاون ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا. اگر اللہ دنیا میں عذاب بھیجیں تب بھی کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور اللہ جب جہنم میں ڈالیں گے پھر بھی کوئی نہیں چھڑا سکے گا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں. اچھا باقی یہ ہوتا ہے نا، بعض جاہل اعتراض کرتے ہیں جی اس کو اللہ نے ہدایت دی، اس کو نہیں دی. کیوں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ساری مخلوق کس کا ملک ہے؟ تو اللہ اپنے ملک میں جو مرضی آئے کریں، تم اعتراض کرنے والے کون ہو؟ یا تو تمہارے ملک میں اللہ نے کوئی تصرف کیا، اس کا ملک ہے. دوسری بات یہ ہے جو بنانے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے اور اس کی صلاحیت کیا ہے. نہ بنانے والے کو کیا پتا ہے. لیکن اللہ کسی کو زبردستی کافر نہیں بناتے، ہمیشہ یاد رکھو. اگر زبردستی کافر بنانا ہوتا پھر انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، کتابیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ تمہیں اختیار بھی دیتے ہیں، تمہیں عقل بھی دیتے ہیں، تمہیں فہم بھی دیتے ہیں، انبیاء بھی بھیجتے ہیں، کتابیں بھی بھیجتے ہیں. ایک یعنی 10 سال کا بچہ، اس کو بھی پتا ہے کہ نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے. ایک عام مسلمان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ خنزیر حرام ہے اور بکرا اور گائے حلال ہے. ایک عام مسلمان کو بھی پتا ہے کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے. اب وہ جاننے کے بعد سود لے رہے ہو تو اب تم سزا کے مستحق ہو کہ جانتے بھی ہو اور لے بھی اپنی مرضی سے رہے ہو. ایسے نہیں کہ اللہ زبردستی ہم سے گناہ کرواتے ہیں پھر زبردستی ہم پہ ڈنڈے برساتے ہیں. نہیں، اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، اختیار دیا. دیکھو نا مسجد حرم کے باہر لوگ کھڑے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. اگر وہ پھینک دیں اور وضو کر کے آ جائیں، کس نے روکا ہے ان کو؟ لیکن جب اپنے اختیار سے تم گناہ کرتے ہو تب سزا ملتی ہے. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. اب اللہ فرماتے ہیں ہم اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر. اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب یہ کافر مشرک جو ہے، ام اتخذوا من دونه اولیاء، اللہ کے سوا، اللہ کے برے انہوں نے اور حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے ہیں، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ فاللہ هو الولی، اللہ تبارک و تعالی ہی سب کا کارساز ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اسی کی ذات ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے اور وہی ہر چیز پہ قادر ہے. تم نے جن کو حاجت روا بنا رکھا ہے، تم نے جن کو مشکل کشا اور داتا بنا رکھا ہے، ان کو تو خود موت آ گئی، تو وہ تمہیں کیا چھڑوائیں گے؟ وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکے. حضرت علی اگر مشکل کشا ہیں تو کربلا میں تو 72 شہید ہو گیا، پورا خاندان شہید ہو گیا.
تو اپنے خاندان کی مدد نہیں کر سکے، تمہاری کرکٹ اور ہاکی اور کبڈی میں حضرت علی آ جاتا ہے، یا علی مدد۔ اس سے بڑا جاہل کوئی ہے دنیا میں؟ ایمان سے کہیں کہ خدا کا خوف کرو، ادھر خود شہادت بیان کرتے ہو کہ کتنے مظلوم شہید ہیں، اور ادھر کہتے ہو حضرت علی مشکل کشا ہے۔ بھئی ایک جھوٹ تو نہ بولو نا، یا مشکل کشا نہ مانو یا پھر شہادت کا انکار کرو۔ اچھا ادھر کہیں گے حضرت یہ تو جناب حضرت داتا ہے، بس حضرت غوث ہیں، غوث اعظم ہیں، نعوذ باللہ، غوث اعظم تو اللہ کی ذات ہے۔ غوث اعظم تو کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، یہ تو سب سے بڑا شرک ہے کسی بندے کو غوث اعظم کہا جائے۔ وہ تو اللہ کی ذات ہے، غیاث، مغیث، غوث، غیاث المستغیثین، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ کیا ہے بس محبت میں جیسے لکھ دیتے ہیں نا اپنے ماں باپ کو بھی حضور قبلہ، باپ قبلہ ہو گیا، کہنا باپ کا مانتا نہیں ہے، قبلہ، قبلہ کعبہ، بس ایک رواج ہے۔ حضور پر نور، انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، نام پر نور ہے، نور سے بھرے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، رہتے ہمیشہ شراب میں لیکن ہیں پر نور۔ انا للہ و انا، فیض گنجور، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لفظ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میرا مدنی ان کو سمجھاؤ کہ اصل مشکل کشا تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ تو خود مردہ ہو گئے، یہ کیا مدد کریں گے؟ هو يحيي الموتى والله على كل شيء قدیر وهو على كل شيء قدیر۔ اور آگے فرما دیا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس چیز میں تم جھگڑو اختلاف کرو اس کا فیصلے کرنے والا اللہ، اسی کا حکم ہے۔ اچھا یاد رکھو یہاں آیا کہ اللہ صرف، اچھا دوسرے مقام پہ آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت، میرے رسول کی اطاعت، وہاں رسول کا ذکر بھی آ گیا۔ اچھا تیسرے مقام اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ نے فرمایا اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی کرو۔ اولی الامر، اولی الامر کون ہوتے ہیں؟ دنیا کے معاملے میں بادشاہ، حاکم، دین کے معاملے میں علماء، فقہا، مجتہدین، محدثین، یہ اولی الامر ہیں۔ تو یہاں ہے کہ صرف اللہ کا حکم ہے، تو بات سمجھیں کہ اللہ کا نبی جو کہتا ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے۔ تو گویا نبی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کہیں گے تو نبی کہے گا نا۔ اور اولو الامر جو ہیں وہ بھی اپنی بات نہیں کہتے، وہ بھی اللہ کے نبی کی بات کہتے ہیں۔ تو معنی یہی ہوا کہ اصل بات تو پھر اللہ ہی کی ہے نا، کہ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، لیکن اللہ نے جس کو حرام کہا کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا میرا اور یاد رکھو مجتہدین کے جو اجتہاد ہیں یا فقہا ہیں ان سب کا بھی اصل کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، ان سب کا بھی اصل کیا ہے؟ سنت رسول اللہ ہے۔ وہ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن میں ایک مسئلہ نہیں ملا، حدیث میں نہیں ملا، اب جناب اجماع میں دیکھیں گے وہاں بھی نہیں ملا، اب مجتہد قیاس کریں گے، اس جیسا دوسرا مسئلہ ڈھونڈیں گے۔ اب دیکھیں نا ایک مثال، چھوٹی سی مثال ہے، ایک محرم نے حالت احرام میں ہرن مار دیا، شکار کر لیا۔ اب ہرن کا نام تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہیں حرم لکھا ہوا ہے کسی جگہ، ہرن، خرگوش، چمگاڈر، راہو مچھلی تو لکھا ہوا ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ یاد رکھو کہ جزاء مثل ما قتل من النعم، اللہ نے فرمایا جیسا تم نے جانور ذبح کیا ہے نا، اب اس کی جو سزا ہے نا اس کے برابر کا کوئی جانور جو ہے وہ ذبح کر دو۔ مثلا ہرن کے برابر بکری ہے، بکری رہ کے خیرات کر دو، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح مثلا نیل گائے تھی تو بھئی بھینس ذبح کرو۔ تو اب یہ جو ہے یہ بھی اسی اصل حکم تو قرآن کی طرف لوٹ رہا ہے۔
لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن میں ہر چیز کا، اب دیکھیں نا مثلا حدیث میں مکھی کا ذکر تو ہے، لیکن بھیڑ ہے، بچھو ہے، کھٹمل ہے، کئی بلائیں، ان کا نام تو نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ جناب حدیث شریف میں تو کھٹمل کا نام نہیں یاد، کھٹمل کھانا چاہیے، تو مانا یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو ہم اس پہ قیاس کریں گے جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے ہمیشہ۔ تو اصل کیا ہوگا؟ قرآن اور سنت، اصل کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہے۔ صرف اسی لیے اللہ فرماتا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، وہی میرا مولا، وہی میرا رب، وہی میرا پالنے والا، علیہ توکلت، اسی پہ میرا آسرا ہے، بھروسہ ہے ہر کام میں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف لوٹتا ہوں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے۔ اور وہ رب کی صفت فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا، بغیر کسی مثال کے، پہلے کوئی نقشہ نہیں۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا، اللہ نے تمہارے اندر سے بھی جوڑے پیدا کیے اور جانوروں میں بھی جوڑے پیدا کیے۔ اللہ نے انسانوں میں بھی مرد عورت، جانوروں میں بھی اسی طرح مذکر مؤنث بنائے تاکہ توالد و تناسل کا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک چلتا رہے۔ پھر آگے اولادیں اور اولادوں کی اولاد، یذرؤکم فی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یاد رکھو لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ ولا شبیہ لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ، اس لیے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہی سننے والا بھی وہی، دیکھنے والا بھی وہی۔ اچھا اب آ جاتا ہے نا کہ اس کی کوئی مثل نہیں، پھر کہا سننے والا، تو سننے والا تو بندہ بھی ہے، دیکھنے والا بندہ بھی ہے، اس لیے اللہ نے سمجھا اس دھوکے میں نہ آ جانا کہ بندہ بھی سنتا دیکھتا ہے، تیرے سننے کی تو حد ہے، تھوڑی آواز دور ہو جائے تم نہیں سن سکتے، آنکھوں پہ پردہ آ جائے تم نہیں دیکھ سکتے، اندھیرا آ جائے تم نہیں دیکھ سکتے، یہ تو اس کی ذات ہے کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اور مچھلی سمندر کی تہ کے اندر ہے، وہ سن رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کسی کے سننے دیکھنے سے دھوکے میں نہ آ جانا، اس کے سننے کا مقابلہ نہیں، اس کے دیکھنے کا مقابلہ نہیں، تیری سمع ناقص، تیری بصر ناقص، تیری سمع محدود، تیری بصر محدود ہے۔ اور لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے ہاتھ میں ہے آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں یا خزانے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہے رزق زیادہ کر دے، جس کا چاہے رزق تنگ کر دے، انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کے جاننے والا ہے، رزق کے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے ایک روایات سابقہ میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقتک لعبادتک، اے میرے بند ابن آدم کے بیٹے، میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فلا تلعب، کھیل میں وقت نہ گزارو، وقسمت رزقک فلا تتعب، اور میں نے تیرا رزق لکھ دیا ہے، بلا وجہ تنگ ہونے کی ضرورت نہیں، جو لکھا ہے وہی ملے گا۔ ایک باپ کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک کروڑ پتی ہے، ایک بھیک مانگتا ہے، ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، ایک ماشاءاللہ اولیاء اللہ میں سے ہے اور ایک فاسق و فاجر ہے، اس کا نظام ہے وہ جو چاہے کر دے، جس کو چاہے دے دے اور جس کو چاہے محروم کر دے۔ یبسط الرزق لمن یشاء
یقدر. آگے فرمایا انہ بکل شیء علیم. اب کوئی کہے اس کو کیوں دے دیا, اس کو کیوں نہیں دیا, تو فرمایا ہر چیز کے جاننے والا وہ ہے, وہ جانتا ہے کہ کون کتنے کا مستحق ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ چیونٹیاں جو ہیں نا ان کو اللہ نے پر نہیں دیے. اگر چیونٹیوں کو پر دے دیتے تو چڑیوں کا ایک بچہ بھی سلامت نہ رہتا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. اگر کسی کو غریب رکھا ہے اس کی حکمت ہے, اس کو پیسے ملے وہ تو فرعون بن جائے. یہ اللہ کا نظام ہے. کسی کو امیر رکھا ہے تو حکمت ہے, کسی کو طاقتور بنایا ہے تو حکمت ہے, اور کمزور بنایا ہے تو حکمت ہے. کسی کو حسین بنایا ہے تو حکمت ہے, کسی کو قوی بنایا ہے تو حکمت ہے. اللہ کی قضا پہ رضا پہ ہر حال میں راضی رہنا ہے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا وبالقرآن اماما. جی کہ میں نے احرام باندھا ہوا تھا, ابھی میں نے بال نہیں مڈوائے تھے, میں نے بیگ میں ہاتھ ڈالا تو وہاں سیفٹی کا بلیڈ پڑا تھا, مجھے لگ گیا اور کٹ لگنے سے میرے ہاتھ سے خون آ گیا. تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں. یعنی خون بھی تیرا نکلے اور اللہ سزا بھی تجھے دے. اچھا انصاف ہے بھائی. یعنی اللہ نے عقل چھین لیا ہے تمہارا. بھئی چوٹ تمہیں لگی ہے, تم واجب الرحم ہو کہ تمہارے اوپر اور جرمانہ کر دیا جائے کہ کیوں لگی ہے چوٹ تمہیں. یہ کو بات ہے بس. لوگ سمجھتے ہیں نا وہ دم نکل گیا, خون نکل گیا تو دم پڑ گیا. اور جناب دم نہیں پڑتا. اگر شیطان آدم کو سجدہ کر لیتا تو سب کے سب جو ہیں وہ جنتی ہو جاتے. کیوں ہو جاتے جنتی ہو جاتے؟ اللہ کا نظام چلنا تھا. تمہارے اندر جو شیطان ہے وہ کہاں جاتے؟ وہ ایک دفعہ ایک بندہ آیا مجھ سے کہنے لگا, پرانی بات ہے, کہنے لگا جی حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان جو ہے ان کو باندھ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. میں نے کہا آتا تو ہے حدیث میں. اور اس نے کہا جناب جب شیطان باندھ دیا گیا ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا تم تو کھلے ہوئے ہو نا, شیطان باندھا ہوا ہے نا. من الجنت والناس, شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. تو جنوں والے بندے ہوئے, انسانوں والے تو کھلے ہوئے ہیں. یہ تو اس کے بھی باپ ہیں. اب تو میرے خیال میں وہ جو ابلیس لعین ہے نا, وہ تو ہمارے لوگوں کو صبح اٹھ کے سلام کرتا ہوگا کہ جناب کیا حکم ہے. یہ تو اتنا آگے چلے گئے, ابلیس ہی پیچھے رہ گیا. نہ ایمان سے کہو کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے کسی مسلمان سے کہ ایک آدمی آ کر یعنی اپنی بھابھی کو اور بہنوں کو اور 6-8 بچے 5 سال 10 سال 2 سال 4 ان سب کو قتل کر دے. کوئی یہ جانور ہے انسان ہے؟ کون کہتا ہے یہ انسان ہے؟ یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھی کوئی آدمی رشتہ مانگے وہ نہ دیں, اس کی لات کاٹ دو, ٹانگ کاٹ دو, ہاتھ کاٹ دو. یہ انسان ہے؟ کون کہتا ہے انسان؟ یہ تو ابلیس کے بھی باپ ہے. یہ تو جناب اسلام کا قانون ہوتا نا, پھر آپ دیکھتے اس کی اسی طرح ٹانگ کاٹی جاتی. پھر میں دیکھتا کون ٹانگ کاٹتا ہے کسی کی. اسلام کی سزا پہ تو تم چیختے ہو جی یہ ہو رہا تھا, یہ جو ہو رہا ہے اس میں نہیں چیختے ہو ظالموں. اگر اسلام کی سزا نافذ ہو جائے, انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا, اللہ فرماتے ٹکڑے ٹکڑے کرو ان بدبختوں, او یصلبوا, ان کو پھانسیوں پہ لٹکا دو, او تو قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دو, یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دو, عبرت بن جائے دنیا کے لیے. پھر کہو کہ جرم ہو.
جب ہاتھ اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ تیری جیب کے بجائے لوگوں کی جیب میں، اللہ فرماتا ہے کاٹ دو اس بدبخت کو۔ اب اس نے اپنی قیمت چھوڑ دی ہے۔ اگر یہ ہاتھ کوئی دوسرا کاٹتا اس کو دیت ادا کرنی پڑتی۔ جب یہ چور بن گیا ہے اب یہ قابل عزت رہا نہیں ہے۔ جس نے زنا کیا ہے وہ قابل عزت رہا نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی کسی کو رجم کر دیتے۔ یعنی مجرموں پہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسلام کے قانون پہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا بڑا جرم کیا ہے جی؟ رشتہ نہیں دیا، نہیں دیا بھائی، نہیں دیا، انسان ہے، نہیں دیا رشتہ، نہیں دیا۔ تم کوئی دوسری جگہ رشتہ کر لو، وہ کسی اور جگہ رشتہ کر لو۔ یہ کیا انسانیت ہے کہ بچوں نے مجھے بتاؤ کیا جرم کیا ہے؟ 5 سال 10 سال 4 سال 2 سال سب کو کلہاڑی کے ساتھ ایک ہی گھر میں لاشیں پڑی ہیں۔ یہ مسلمان ہیں؟ اور خدا کے لیے اسلام کی سزائیں جاری کر۔ پوری دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک میرے محمد مدنی کا دین نہیں چلے گا۔ یاد رکھ لیں، پوری دنیا کے جتنے بڑے بڑے تمہارے ایڈوانس ملک ہیں نا، ایک دن میں وہاں لاکھوں عورتوں کی عصمتیں لوٹی جاتی ہیں۔ ان کے اندر 5 لاکھ کنواری لڑکیاں 9 سال سے 12 سال تک کی حاملہ بالزنا ہیں۔ یہ تمہارے علاقے کے جو واقع ہیں نا، ان کو تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اچھالا جاتا ہے نا۔ ان کے اپنے ملک میں اگر تم دیکھو تو غیرت سے زمین میں گڑ جاؤ۔ مرد مرد سے شادی کرتا ہے، عورت عورت سے شادی کرتی ہے، اور قانون ہے۔ ان بے غیرتوں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ اسلام ہے۔ ہاتھ یعنی اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ ایک عورت ہے یہودیہ، اس نے جرم کیا، مقدمہ میرے مدنی سرکار کی خدمت میں آیا، اور یہودیوں نے سوچا کہ حضور رحمت للعالمین ہیں اور بڑے مہربان ہیں، بڑے رؤوف ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، شفیق ہیں، اور خاص طور پہ لڑکی بھی یہودی ہے، حضور کے دین پر بھی نہیں ہے، تھوڑی سی رعایت کر دیں گے۔ ان کو پتہ چلا کہ بھئی رعایت تو نہیں ہوگی، وہاں تو اسلام کا قانون ہے، تو انہوں نے حضور کا سب سے محبوب جو بیٹے کا بیٹا تھا حضرت اسامہ، ان کو بھیجا کہ یار سفارش کرو کہ حضور مہربانی کریں، آپ کی مسلمان تو نہیں ہے نا، وہ تو یہودی لڑکی ہے، آپ اگر رعایت کر دیں گے تو ہو سکتا ہے یہودی احسان مانے اور اسلام میں آ جائیں۔ حضرت اسامہ بھی چلے گئے، حضور کی آنکھیں مبارک سر کو فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسامہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ اللہ کے قانون میں سفارش کرنے آئے ہو میرے پاس؟ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے مجھے نبی بنایا ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں ہاتھ کاٹ دوں گا۔ وہاں بھی کیا کہو گے؟ ظالمانہ قانون ہے، نبی ظلم کر رہا تھا، اور جو یہ عقیدہ رکھے وہ مسلمان ہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے معافی مانگو۔ جب تم خدا کے قانون کو چیلنج کرتے ہو اللہ کے عذاب آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے قرآن کا عمل نہ کرنا، ایک ہے چیلنج کرنا، نہ ماننا کہ یہ غلط ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں اور دعا کریں اللہ سب کو معافی دے، اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے کرے۔ ہمیں نہ کسی سے الحمدللہ عداوت ہے، نہ دوستی ہے، نہ دشمنی ہے۔ ہاں جی، جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے آپ عمرہ کریں، حج کریں، سب کر سکتے ہیں۔ بغیر وضو کے قرآن یاد پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہ لگائیں۔ بابا ٹھیک کیا، آپ نے وضو کیا، ہاتھ میں پانی ڈالا، سب کو ٹھیک کیا، پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ امام جب سجدے میں سر اٹھا لیتا ہے تو وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ امام سے سجدے میں پہلے جانا بھی ناجائز، اور امام سر اٹھا لے اور تم بڑے ولی اللہ بن کے پڑے رہو، یہ بھی ناجائز۔ اذا کبر فکبروا، فا تاکیب کے لیے ہے، اور تاکیب بھی ایسی کہ اس کے گویا کبھی کبھی اس عمل میں بھی شریک ہو جاؤ، یعنی جب سر اٹھائے فوراً اٹھاؤ، جب سلام کرے فوراً سلام کرو۔
اذکار جو ہے الصلوات المفروضہ کے، وہ اگر ہم نفل کے بعد بھی پڑھیں، ذکر تو اتنا ہے، ذکر کی تو حد ہی نہیں نا، ہر عمل کی حد ہے، ذکر کی کوئی حد نہیں۔ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، جتنا مرضی ہے کرو۔ کہتے جی کہ سفر میں اگر ہم نے جمع کرنا ہو نمازوں کو، مغرب اور عشاء کو، تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو جمع حقیقی کے قائل ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جمع حقیقی عرفات اور مزدلفہ میں ہوتی ہے، باقی جو ہے وہ جمع سوری ہے۔ کیا معنی؟ مغرب کو دیر سے پڑھو، جب مغرب پڑھ کے فارغ ہو عشاء اول وقت میں پڑھ لو، تو دونوں نمازیں جمع ہو گئی، پڑھی بھی آپ نے اپنے اپنے وقت میں اور دونوں جمع بھی ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں سورتن جمع، یعنی دیکھنے میں آپ جمع کر رہے ہیں لیکن نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور موقوت جو ہے وہ توقید سے ہے، اور توقید جو ہے وہ تعیین سے ہے، اور تعیین اشتراک کو قبول نہیں کرتا۔ اور وہ کہتے ہیں کوئی حکمت تو ہے نا، آخر ظہر اثر کو جمع کرتے ہو، مغرب عشاء کو جمع کرتے ہو، فجر اور ظہر کو کیوں نہیں جمع کرتے ہو؟ معلوم ہوا کہ ان کے وقت قریب ہے، وہاں جمع ہو سکتی ہے، لیکن باقی ائمہ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں جمع تقدیم بھی جائز ہے، جمع تاخیر بھی جائز ہے۔ بہرحال عورت جب بھی عمرہ کرے، طواف کرے، صفا دوڑے، آگے کپڑا ڈال دے، جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں نا، آگے کپڑا ڈال کے، وہ منہ کو بھی نہیں لگتا، پردہ بھی رہتا ہے۔ اکیلی عورت ہے، غیر شادی شدہ ہے، وہ اکیلا حج یا عمرہ کر سکتی ہے، بالکل حرام ہے جب تک محرم نہ ہو۔ عمر 40 سال ہے یا کچھ ہے، بغیر محرم کے بالکل سفر حرام ہے۔ سفر کی نماز میں فرض میں قصر ہے، سنت نفل معاف ہے، لیکن پڑھے اگر وقت ہے ثواب ملے گا، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ جنت میں غسل جنابت ہوگا، وہاں تو ناک کا بلغم بھی نہیں ہوگا، تو جنابت کہاں سے ہوگی؟ ناپاک لوگوں کو اللہ جنت میں نہیں آنے دیتے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا، ایک شیعہ تھا، کوئی نواب تھا، لکھنؤ کے ہوتے تھے نا، اب بھی ہوں گے، تو وہ گاڑی میں بیٹھا تھا، تو ایک آدمی بیٹھا، اس نے پوچھا کہ دیکھا نا کہ بڑا وہ لباس سے اور نوکر چاکر پاندان یہ وہ کسا اندازہ لگایا کہ بڑا آدمی ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کا اس میں گرامی؟ اس نے کہا بس خاکسار کو قلب علی کہتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت یہ قلب علی یعنی کیوں، علی کا کتا؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ نام کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا بھائی عمل تو اچھے ہیں نہیں، علی کا کتا بن کے جنت میں چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی وہاں تو اللہ کا کتا بھی نہیں جائے گا، جنت علی کا کتا کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا جی جنت میں تو اللہ کا کتا بھی نہیں جاتا، تو علی کا کتا کہاں پہنچے گا؟ کوئی اچھا نام رکھو۔ یہ کیا نام ہے قلب علی؟ ایک عجیب آدمی تھا، اس کو بھی ایک ملا، اس نے پوچھا کیا نام؟ ہے قلب علی۔ اس نے کہا آپ کا اس میں؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے خنزیر اللہ، میں اللہ کا خنزیر ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کتے کا مقابلہ خنزیر ہی کر سکتا ہے، بندہ تو نہیں کر سکتا۔ جنت میں جناب کوئی جنابت نہیں ہو جنت۔ قرآن شریف کو نماز کے وقت قالین پہ رکھ دینا درست ہے، اونچی جگہ پہ رکھو ادب کے ساتھ، کوئی نیچے کپڑا رکھو۔ ویسے ہی یاد رکھو کہ اصل یہ جلد کیوں لگائی جاتی ہے؟ اسی لیے کہ اگر ہم نے اس پر رکھا ہے تو قرآن نیچے تو نہیں رکھا نا، قرآن تو اس پہ رکھا ہے، لیکن پھر بھی تقاضا یہ ہے کہ اونچی جگہ رکھا جائے۔ میں نے بڑے بھائی کو کہا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں سے کچھ نہیں ہوتا، خیر میرے کچھ نہیں ہے۔ اگر آدمی نے عمرہ کیا ہے، بال کٹائے، پھر مدینے گئے، پھر عمرہ کیا، پھر اس طرح پھروائے، ٹھیک ہو گیا۔
اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے ٹیک لگا کے ذکر کر رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ جتنا ادب کرو گے اتنی رحمت زیادہ آئے گی۔ اگر قربانی ہو عید کی، گائے میں 7 حصے ہیں، عقیقے کے بھی ہم 2 حصے رکھ سکتے ہیں۔ نائی جو ہیں ان سے اگر ہم نے ادھار لیا کوئی حرج نہیں، ادھار لے رہے ہو نا تم، گناہ کا کام کرے تو وہ کرتا ہے، تم تو نہیں کرتے۔ لڑکے کا حقیقہ جو ہے 2 بکرے کرو، دمبے کرو، گائے میں حصہ رکھو، مقصد ہے 2 بکریاں دینی ہے تم نے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں دایاں بازو کھلا رہے، بعد میں کوئی ضرورت نہیں۔ صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے دعا کریں بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، بلکہ ایسا مقام ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو بار بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا یا غریبوں کی مدد کرنے سے؟ جب حج کر رہا ہے تو یہ بھی تو غریبوں کی مدد ہے نا، بسوں پہ چڑھے گا، کاروں پہ چڑھے گا، ہوٹل پہ روٹی کھائے گا، مکان کرائے، یہ غریبوں کی مدد نہیں، یہ مکے مدینے والوں کی مدد ہے۔ اور یہاں تو صدقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب، یعنی سودا خریدو اس کا بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو یہ بھی تو مدد ہے۔ اور پھر جس کو اللہ نے لکھا ہے کہ 100 حج کرے، تم کون ہو روکنے والے؟ یہ شیطان خیال ڈال، اور جی حج پہ نہ جاؤ، غریبوں کو تم سگریٹ پینا چھوڑ دو، کوئی غریب رہے گا ہی نہیں۔ چلو آج فیصلہ کرتے ہیں کہ پورے ملک میں صرف سگریٹ بند کر دو، اور اگر ساتھ میں چائے، کافی، آئس کریم، یہ پیزے بند کر دو تو سارے ملک کا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ 7 ارب روپے کی آئس کریم کھا جاتے ہیں ایک سیزن میں، 7 ارب روپے۔ مسئلہ پوچھتے ہیں حج کا، جی حج زیادہ کرے، وہ جی اللہ نے لکھا ہے وہ کرے گا، تمہارا باپ ہی نہیں روک سکتا اس کو۔ ایک آدمی ہے اس پہ قرضہ بھی ہے، اپنی بیٹی کے لیے کسی سے مدد لے، بالکل لے، کیوں نہ لے؟ ایک مسلمان کا معنی یہی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جہاز میں اگر نماز کا وقت آئے بالکل ادا کریں، کوئی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو نہیں پڑھا جاتا، میں جدے میں رہتا ہوں، 7 مجھ سے نہیں پڑھا جاتا کیا لکھا ہے۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ اگر ایک عورت نے عمرے کا طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ رہی تھی کہ دوسرے چکر میں حید آ گیا، کوئی حرج نہیں، صفا پوری کر لے۔ صفا اگر حید آ جائے، وضو نہ ہو تب بھی جائز ہے۔ مسجد کی جو دیواریں چومتے ہیں بالکل ناجائز ہے، لیکن عادت ہے نا، کیا کریں غریب جو قبر کو نہیں چھوڑتے مسجد کو کیسے چھوڑتے ہیں؟ یہ چومنے کی عادت ہو گئی ہے نا، قبر چومنی ہے، غلاف چومنا ہے، کعبہ شریف کو بھی چومنا ہے، باہر کی دیواروں کو، ستون کو، یہ تو اس حکومت نے بنائے ہیں، حضور کے زمانے کے بھی نہیں ہیں۔ داماد کا رشتہ ساس کے ساتھ اور بہو کا رشتہ ہاں بالکل وہ محرم ہے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی پھر کیوں سزا ملے گی؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہ کامیابی میں ہوگا۔ اگر ایک دکاندار نقد میں ایک چیز دیتا ہے، کھاد کی بوری 200، ادھار میں 300 جائز ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ کام بھی نہ کریں، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں یہ بھی ربا کا ایک قسم ہے، بچنے کی کوشش کریں، ویسے جائز ہے۔ نماز بالجہر میں اگر امام زور زور سے قرآن پڑھے تو مقتدی فاتحہ پڑھے، حنفی حضرات کے نزدیک تو کسی نماز میں بھی نہ پڑھے۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں نہ پڑھے۔ تو جہری نمازیں کتنا 3 ہو گئی، تو 3 میں تو وہ بھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، بال نہیں کٹوائے، صبح کو عمرہ کیا، رات کو بال کٹوائے، لیکن احرام میں رہا،
پھر رات کو بال کٹوائے تو کوئی حرج نہیں. اگر عمرہ کر کے کپڑے پہن لیے پھر رات کو بال کٹوائے، دم پڑ گئی کہ پورا حصہ دن کا اس نے کپڑے پہنے ہوئے گزار دیا. قضا نمازیں جہاں پڑھو گے 1 لاکھ ملے گا حرم میں. کہتے جی کہ آپ کے پیچھے جو آدمی بیٹھے ہیں وہ بھی سوال پڑھتے ہیں، تو کون سا یہ سیکرٹ ہے؟ سوال اوپن ہے، لکھا ہوا کھلا، تم نے لفافے میں بند کر کے بھیجا ہے کہ کوئی اور نہ پڑھے. اعتراض کرنا ہے نا جی، کوئی تو ملے نا اعتراض کرنے کے لیے. بات انسان جو ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے وہ مدد زندہ کی ہے، مردہ کی تو نہیں ہے نا. مردہ نے کبھی مدد کی ہے تمہاری؟ جھگڑا تو اس میں ہے. زندہ تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. تم بیوی کی کرتے ہو، بیوی بھی تمہاری مدد کرتی ہے، وہ بھی مشکل کشا ہو گئی. اور زندگی میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں بے وقوف آدمی. آذان کی طرح جب تکبیر ہو تو جواب دیں، بالکل جواب دیں. نماز کے دوران سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں. طواف کے دوران ذکر افضل ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. قضا نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے اصل نماز پڑھتے ہو. نماز جمعہ کی دوسری اذان ہے، اس کا بھی جواب دیں، لیکن وہ دل میں جواب دیں کہ امام آگے بیٹھ گیا ہے. چہرے کے بال جو ہیں نا، اگر کسی عورت کے چہرے پہ بال آ گئے وہ برے لگتے ہیں تو اس کا ازالہ جائز ہے. ایک ہے بھووں کو باریک کرنا، یہ حرام ہے. بعض عورتوں کی مونچھیں نکل آتی ہیں، اس کو ظاہر کر سکتی ہے. آئی برو وغیرہ بالکل حرام ہے. کسی مفتی نے جائز قرار نہیں دیا ہے. مفتی نے نہیں دیا ہوگا. جو جائز کرتے ہیں نا وہ مفت سے مفتی ہیں، فتوے سے مفتی نہیں ہوتے. ایک مفتی ہوتے ہیں فتویٰ دینے، ایک ہوتے ہیں مفت والے مفتی. نہ پڑھا نہ کچھ مفتی بن گئے. اگر نماز پڑھتے ہوئے مقتدی کو سجدے میں نیند آ جائے، سوتا رہے، بعد میں قضا کرے. اب میں تو نہیں وہاں آگے اٹھاؤں گا اس کو. اگر سی ڈی میں یا لیپ ٹاپ پہ قرآن لکھا ہوا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. وہ قرآن کو تو نہیں چھو رہے نا، اس کے لیے کوئی وضو ضروری نہیں. صفا مروہ پہ دعا مانگیں، بالکل دعا مانگیں، باقی اشارہ کرنا نہیں ہے. کعبے میں ملتزم پہ چمٹنا صحیح ہے. مروہ کی اونچائی ہو یا صفا، اتنا چڑھیں جہاں سے کعبہ نظر آ جائے. اگر ایک سفر میں کوئی 4 عمرے کرے کوئی حرج نہیں. روٹی تو روز کھاتے ہو، عمرہ پوچھنے کے لیے سفر میں ایک ضروری ہے. یہ عجیب بات ہے، عجیب مسئلہ ہے. اللہ موقع دے کر لو. اب حاجی آتے ہیں بیچارے، وہ ایک ہی سفر ہے، مکے پہنچیں گے عمرہ کر کے دوسرے دن مدینے بھیجا. مدینے سے عمرہ نہ کرے کیا کرے؟ میقات سے عمرہ چھوڑ دے، ورنہ سفر میں 2 عمرے ہو گئے. گناہگار بندہ ہوں، خدا کے گھر آیا ہوں تو اللہ نے معاف کیا ہے تو آئے ہو، ورنہ زبردستی آ گئے ہو اللہ کے گھر. اب دعا تو اللہ نے معاف کیا تو گھر آنے دیا نا. راضی نہ ہو کون گھر آنے دیتا ہے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين
یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ قرآن و حدیث اور سنت اور دین کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، برما میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، یا اللہ پاکستان میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ قرآن والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تبلیغ والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مساجد مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ یہود و ہنود کی سازشوں سے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔